بسم اللہ الرحمن الرحیم. Section 11 ہے procedure on admission of application. If the court is satisfied that there is a ground for proceeding on the application, it shall fix a day for the hearing thereof and cause notice of the application and of the date fixed for the hearing. اگر کورٹ سیٹسفائڈ ہو کہ یہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے گارڈین شپ کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ گراؤنڈ ہے کہ اس اپلیکیشن کو سنا جائے، تو کورٹ جو ہے وہ ایک ڈے فکس کرے گی اس کی ہیرنگ کے لیے، اور نوٹس جو ہے اس اپلیکیشن کا ایک نوٹس جو ہے وہ سرو کر دیا جائے گا، اور اس ہیرنگ کی جو ڈیٹ ہوگی اس نوٹس کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ انفارمیشن ہے ڈیٹ کی ہیرنگ کی وہ پرووائڈ کی جائے گی. اور وہ نوٹس جو ہے وہ کن کن پرسنز کو سرو کیا جائے گا. پوائنٹ اے ہے ٹو بی سروڈ ان دا مینر ڈائریکٹڈ ان دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908. وہ جو نوٹس ہے وہ اس طرح سرو کیا جائے گا جس طرح سول پروسیجر کوڈ 1908 میں بتا دیا گیا ہے. نمبر 1 ہے دا پیرنٹس آف دا مائنر اف دے آر ریزائڈنگ ان پاکستان. یہ جو نوٹس ہے مائنر کے پیرنٹس کو سرو کیا جائے گا اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں. The person, if any, named in the petition or letter as having the custody or possession of the person or property of the minor. اگر کسی پرسن کے پاس مائنر کی کسٹڈی ہے یا اس کی پراپرٹی کا پوزیشن ہے تو اس پرسن کو بھی یہ نوٹس سرو کیا جائے گا. اس کے بعد نمبر 3 ہے the person proposed in the application or letter to be appointed or declared guardian. اور اگر اپلیکیشن میں یا لیٹر میں ایک پرپوزڈ گارڈین کا نام دیا گیا ہے، یعنی ایک ایسے پرسن کا نام دیا گیا ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس پرسن کو ایز اے گارڈین جو ہے وہ اپوائنٹ یا ڈکلیئر کیا جائے، تو اس پرپوزڈ گارڈین کو بھی نوٹس جو ہے وہ سرو دیا جائے گا unless that person is himself the applicant. اس کے بعد any other person to whom in the opinion of the court special notice of the application should be given. اس کے علاوہ اس پرسن کو بھی نوٹس سرو کیا جائے گا جو کورٹ بہتر سمجھے کہ اس پرسن کو اپلیکیشن کا اسپیشل نوٹس جو ہے وہ دینا ضروری ہے. اینڈ ٹو بی پوسٹڈ آن سم کانسپیشیس پارٹ آف دا کورٹ ہاؤس. اور یہ جو نوٹس ہے وہ کورٹ ہاؤس کے جو کانسپیشیس پارٹ ہوگا وہاں پہ یہ اویزہ کیا جائے گا یہ نوٹس. اینڈ آف دا ریزیڈنس آف دا مائنر. اور مائنر کی ریزیڈنس پہ بھی یہ نوٹس جو ہے وہ چسپاں کیا جائے گا. اینڈ ادروائز پبلشڈ ان سچ مینر ایز دا کورٹ سبجیکٹ ٹو اینی رولز میڈ بائی دا ہائی کورٹ انڈر دس ایکٹ تھنگس فٹ. اور یہ جو نوٹس ہے یہ پبلش بھی کیا جائے گا. جو رولز ہائی کورٹ نے اس ایکٹ کے تحت بنائے ہیں ان رولز کے مطابق اس نوٹس کو پبلش بھی کیا جائے گا. سب سیکشن 2 ہے the provincial government may by general or special order require that when any part of the property described in a petition under section 10 subsection 1 is land of which a court of wards could assume the superintendence, the court shall also cause a notice as aforesaid to be served on the collector in whose district the minor ordinarily resides and on every collector in whose district any portion of the land is situate, and the collector may cause the notice to be published in any manner he deems fit. اس میں یہ ہے کہ اگر پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ تھرو جنرل یا اسپیشل آرڈر یہ ریکوائر کرتی ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹ آف پراپرٹی جو پٹیشن میں بتایا گیا ہے انڈر سیکشن 10 سب سیکشن 1 اگر وہ ایک ایسی لینڈ ہے جس کی کورٹ جو ہے کورٹ آف وارڈ جو ہے کوڈ ازیوم دا سپرنٹینڈنس، یعنی وہ اس کی سپرنٹینڈنس کو ازیوم کر سکتی ہے، تو پھر دا کورٹ شیل آلسو کاز اے نوٹس ایز افارسیڈ ٹو بی سروڈ آن دا کلیکٹر. تو کورٹ جو ہے وہ ایک نوٹس کلیکٹر کو سرو کرے گی ان ہوز ڈسٹرکٹ دا مائنر آرڈینری ریزائڈس. جہاں پہ مائنر جو ہے وہ رہتا ہے وہاں کے جو کلیکٹر ہوگا وہاں کا اس کلیکٹر کو نوٹس جو ہے وہ سرو کیا جائے گا. اینڈ آن ایوری کلیکٹر ان ہوز ڈسٹرکٹ اینی پورشن آف دا لینڈ از سچویٹ. اور ہر اس کلیکٹر کو نوٹس ایشو کیا جائے گا جہاں جہاں پہ مائنر کی پراپرٹی جو ہے لینڈ جو ہے وہ سچویٹ کرتی ہے، جہاں جہاں پہ اس کی پراپرٹی ہے. فار ایگزامپل اگر مائنر کی پراپرٹی جو ہے وہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ لوکل ایریا یا ڈسٹرکٹس میں ہو تو ہر اس ڈسٹرکٹ کو کا جو کلیکٹر ہوگا یا لوکل ایریا کا جو کلیکٹر ہوگا اس کو نوٹس سرو کیا جائے گا جہاں جہاں پہ مائنر کی پراپرٹی ہوگی.
اینڈ دا کلیکٹر may cause the notice to be published in any manner he deems fit. اور وہ جو کلیکٹر ہوگا وہ اس نوٹس کو پبلش کرے گا جس طرح وہ مناسب سمجھے گا. اس کے بعد سب سیکشن 3 ہے نو چارج شیل بی میڈ بائی دا کورٹ اور دا کلیکٹر فار دا سروس اور پبلیکیشن آف اینی نوٹس سروڈ اور پبلشڈ انڈر سب سیکشن 2. تو یہ جو چارجز ہوں گے پبلک نوٹس کو پبلش کرنے کے حوالے سے یہ کورٹ اور کلیکٹر کی طرف سے پے نہیں کیے جائیں گے. نو چارج شیل بی میڈ بائی دا کورٹ اور دا کلیکٹر فار دا سروس اور پبلیکیشن آف اینی نوٹس سروڈ اور پبلش انڈر سب سیکشن 2. سب سیکشن 2 کے تحت جو نوٹس ہوگا وہ پبلش کیا جائے گا اس کی پبلیکیشن پہ جو بھی اخراجات آئیں گے یا اس کی سروس سرو کرنے کے لیے جو بھی اخراجات آئیں گے وہ نہ تو کورٹ پے کرے گی اور نہ ہی کلیکٹر پے کرے گا. اس کے بعد سیکشن 12 ہے پاور ٹو میک انٹرلوکیٹری آرڈر آف پروڈکشن آف مائنر اینڈ انٹرم پروٹیکشن آف پرسن اینڈ پراپرٹی. یعنی مائنر کو کورٹ میں پروڈیوس کرنے کے حوالے سے جو انٹرلوکیٹری آرڈر جاری کیے جائیں گے اور مائنر اور اس کی پراپرٹی کی پروٹیکشن کے لیے جو ہیں کچھ انٹرم آرڈرز جو ہیں وہ کورٹ جاری کرے گی. اس کے پاس یہ پاورز ہیں. The court may direct that the person, if any, having the custody of the minor should produce him or cause him to be produced at such place and time and before such person as it appoints, and may make such order for the temporary custody and protection of the person or property of the minor as it thinks proper. کورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کر سکتی ہے اس پرسن کو جس کے پاس مائنر کی کسٹڈی ہو کہ وہ اس مائنر کو پروڈیوس کرے اس جگہ پہ جو کورٹ مینشن کرے گی اور اس وقت پہ جو کورٹ بتا دے گی اس پرسن کے سامنے جس کو کورٹ اپوائنٹ کرے گی کہ اس پرسن کے سامنے جو ہے وہ مائنر کو پروڈیوس کیا جائے گا. اینڈ may make such order for the temporary custody and protection of the person or property of the minor as it thinks proper. اور اس مائنر کی ٹیمپریری کسٹڈی یا اس کی پراپرٹی کی جو ٹیمپریری پوزیشن ہے یا اس پراپرٹی کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ کورٹ آرڈر ایشو کر سکتی ہے. اس کے بعد ہے if the minor is a female who ought not to be compelled to appear in public. اگر مائنر جو ہے وہ فیمیل ہے اور اس کو وہ پبلک میں جو ہے وہ اپیئر نہیں ہو سکتی تو اس کو کمپیل نہیں کیا جائے گا کہ وہ پبلک میں اپیئر ہو. The direction under subsection 1 for her production shall require her to be produced in accordance with the customs and manners of the country. تو پھر اس ملک کے اس کنٹری کے جو بھی کسٹمز ہوں گے یا جو بھی ویلیوز ہوں گی ان کسٹمز کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. اور اس کی جو تمام ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس جو وہ پردہ نشین عورت ہے یا لڑکی ہے اس کو جو ہے وہ تمام اس کے احترام کو اور اس کی کسٹمز کو مینرز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کیا جائے گا. سب سیکشن 3 ہے نتھنگ ان دس سیکشن شیل اتھرائز the court to place a female minor in the temporary custody of a person claiming to be her guardian on the grounds of his being her husband. یعنی جو وہ کورٹ ہے اس اگر وہ جو مائنر ہے وہ فیمیل ہے تو وہ اس کی ٹیمپریری کسٹڈی جو ہے وہ کسی ایسے پرسن کو نہیں دے گی جو اس کا گارڈین کے لیے کلیم کر رہا ہے آن دا گراؤنڈز آف ہز بینگ ہر ہسبینڈ اور وہ یہ گراؤنڈ دے رہا ہے کہ وہ اس کا ہسبینڈ ہے. تو کورٹ اس مائنر فیمیل کو اس پرسن کے حوالے نہیں کرے گی جو پرسن یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ اس کا گارڈین ہے اس گراؤنڈ پہ کہ وہ اس کا ہسبینڈ ہے unless she is already in his custody with the consent of her parents if any. اگر اس مائنر فیمیل کے جو پیرنٹس ہیں والدین ہیں اگر انہوں نے پہلے ہی اس فیمیل مائنر کو اس کے ہسبینڈ کے حوالے کیا ہے تو پھر اس کی کسٹڈی جو ہے وہ اس ہسبینڈ کے حوالے کی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس کے پیرنٹس نے اس کی کسٹڈی جو ہے وہ اس ہسبینڈ کے جو ہے وہ اس ہسبینڈ کو اس کی کسٹڈی نہیں دی تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس مائنر فیمیل کی کسٹڈی اس پرسن کو جو اس کا ہسبینڈ ہے
اور جو اس کا گارڈین جو ہے وہ گارڈین شپ کے لیے کلیم کر رہا ہے اس کو اس مائنر فیمیل کی کسٹڈی نہیں دے گی. Any person to whom the temporary custody and protection of the property of a minor is entrusted to dispossess otherwise than due course of law any person in possession of any property یعنی nothing in this action shall authorize any person. اگر کسی پرسن کو جو ہے وہ ٹیمپریری کسٹڈی ملتی ہے مائنر کی یا اس کو پروٹیکشن جو ہے وہ پراپرٹی کی ملتی ہے مائنر کی پراپرٹی کی پروٹیکشن اور کسٹڈی جو ہے وہ اس کو ملتی ہے تو اگر وہ مائنر کی جو پراپرٹی ہے وہ کسی اور پرسن کے پاس تھی پہلے تو وہ جو پرسن ہے جس کو ٹیمپریری مائنر کی پراپرٹی کی کسٹڈی یا پروٹیکشن ملی ہے وہ اس پرسن کو ڈسپوزیس نہیں کر سکتا یعنی اس سے پراپرٹی جو ہے وہ نہیں چھین سکتا بٹ ڈیو کورس آف لا یعنی قانون کے مطابق اس سے پراپرٹی لے سکتا ہے جس کے پاس پراپرٹی موجود تھی. قانون کے علاوہ یعنی اگینسٹ دا لا جا کے وہ پرسن جو ٹیمپریری طور پہ جس کو مائنر کی پراپرٹی کی کسٹڈی اور پروٹیکشن ملی ہے وہ پرسن انڈر دا لا دوسرے پرسن سے جس کے پاس مائنر کی پراپرٹی ہے پراپرٹی ڈسپوزیس اس سے کر سکتا ہے یعنی اس سے پراپرٹی لے سکتا ہے لیکن قانون کے اگینسٹ جا کر وہ ایسا نہیں کر سکتا. یعنی وہ پرسن جس کے پاس مائنر کی پراپرٹی کی کسٹڈی ٹیمپریری طور پر اس کے حوالے کر دی گئی ہے وہ پرسن اس پرسن کو جس کے پاس پراپرٹی موجود ہے ڈسپوزیس نہیں کر سکتا اگینسٹ دا لا جا کر بٹ اکارڈنگ ٹو لا یعنی قانون کے مطابق قانون کے تحت رہتے ہوئے وہ اس پرسن کو اس پراپرٹی سے ڈسپوزیس کر سکتا ہے. اس کے بعد سیکشن 13 ہے ہیئرنگ آف ایویڈنس بیفور میکنگ آف آرڈر. On the day fixed for the hearing of the application or as soon afterwards as may be, the court shall hear such evidence as may be adduced in support of or in opposition to the application. اگر ایک ڈے جو ہے وہ فکسڈ ہو جاتا ہے اپلیکیشن کی ہیرنگ کے لیے جو اپلیکیشن گارڈین شپ کے حوالے سے دی گئی ہے تو کورٹ جو ہے وہ ان ایویڈنس کو جو وہ ایویڈنس جو ہے کورٹ میں پیش کیے جائیں گے ان ایویڈنس کو ہیئر کرے گی آبزرو کرے گی ایز مے بی اڈیوسڈ ان سپورٹ آف اور ان اپوزیشن ٹو دا ایپلیکیشن. جو بھی ایویڈنس کورٹ میں پیش کیے جائیں گے چاہے وہ اس ایپلیکیشن کو سپورٹ کرتے ہوں چاہے وہ اس ایپلیکیشن کے اپوزٹ ہوں ان تمام ایویڈنس کو کورٹ جو ہے وہ ہیئر کرے گی اور ان تمام ایویڈنس کو کورٹ جو ہے آبزرو کرے گی. اس کے بعد سیکشن 14 ہے سائملٹینیس پروسیڈنگز ان ڈفرینٹ کورٹس. اگر ایک ہی کیس جو ہے یا ایک ہی میٹر جو ہے وہ ایک سے زائد کورٹس میں جو ہے وہ ایک ہی وقت میں پروسیڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہو تو پھر کیا جو ہے وہ آرڈر ہوگا اور کیا اس کے بارے میں سیکشن ہوگا قانون ہوگا. If proceedings for the appointment or declaration of a guardian of a minor are taken in more courts than one. اگر پروسیڈنگ جو ہیں وہ گارڈین کی اپوائنٹمنٹ یا ڈکلیریشن کے حوالے سے ایک سے زائد کورٹس میں پروسیڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہو یعنی مائنر کی گارڈین شپ کے حوالے سے گارڈین کو اپوائنٹ یا ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے اگر پروسیڈنگ ایک سے زیادہ کورٹس میں چل رہی ہو ایچ آف دوز کورٹس شیل آن بینگ اپرائزڈ آف دا پروسیڈنگز ان ادر کورٹ آر کورٹس اسٹے دا پروسیڈنگ بیفور اٹ سیلف. تو جیسے ہی کورٹ کسی بھی کورٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پروسیڈنگ اس کی کورٹ میں موجود ہے بالکل یہ کیس جو ہے وہ ایک سے زائد کورٹس میں بھی جو پروسیڈنگ ہے وہ چل رہی ہیں تو پھر وہ اپنے پاس جو پروسیڈنگ موجود ہے اس کو سٹے کر دیا جائے گا یعنی اس پروسیڈنگ کو روک دیا جائے گا. If the courts are both or all subordinate to the same high court, they shall report the case to the high court and the high court shall determine in which of the courts
the proceedings with respect to the appointment or declaration of a guardian of the minor shall be had. اگر وہ جو ایک سے زائد کورٹس ہیں جہاں پہ پروسیڈنگ چل رہی ہیں، اگر وہ سیم ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں، سیم ہائی کورٹ کے سبارڈینیٹ ہیں، تو یہ جو کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے گا اس کیس کے حوالے سے کہ یہ کیس جو ہے وہ ایک سے زائد کورٹس میں چل رہا ہے. تو پھر ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈٹرمائن کرے گی کہ کون سی کورٹ جو ہے وہ اس پروسیڈنگ کو سنے گی اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، یعنی کون سی کورٹ گارڈین کو اپوائنٹ یا ڈکلیئر کرے گی. تو جو کورٹ ہائی کورٹ مینشن کر دے گی پھر وہی کورٹ اس کیس کو سنے گی اور گارڈین کو اپوائنٹ یا ڈکلیئر کرے گی. In any other case in which proceedings are stayed under subsection 1, the courts shall report the case to and be guided by such orders as they may receive from their respective provincial governments. لیکن اگر جو وہ سبارڈینیٹ کورٹس ہیں جہاں پہ سیم کیس یا سیم پروسیڈنگ جو ہے وہ گارڈین شپ کی اپوائنٹمنٹ یا ڈکلیریشن کے حوالے سے چل رہی ہے، تو اگر وہ تمام کورٹس ایک یا ایک سے زائد کورٹس ڈفرینٹ ہائی کورٹس کے ماتحت ہوں، ڈفرینٹ ہائی کورٹس کے سبارڈینیٹ ہوں، تو وہ اپنی پروونشل گورنمنٹ کو رپورٹ کریں گے اس کیس کے حوالے سے کہ یہ کیس جو ہے وہ ایک سے زائد کورٹس میں چل رہا ہے. تو پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ آرڈر دے گی اور گائیڈ کرے گی، تو پھر اسی آرڈر کو فالو کیا جائے گا جو پروونشل گورنمنٹ جو ہے دے گی. اور جس کورٹ کو اس کیس کو سننے کا اختیار ملے گا، پاور ملے گی، وہی کورٹ اس کیس کو سنے گی اور باقی کورٹس جو ہیں وہ اس کیس کو پروسیڈنگ کو سٹاپ ہی رکھیں گی اور اس کو خارج کر دیں گی. اس کے بعد سیکشن 15 ہے اپوائنٹمنٹ اور ڈکلیریشن آف سیورل گارڈینز، یعنی ایک سے زائد گارڈینز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے یا ان کو ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے. If the law to which the minor is subject admits of his having two or more joint guardians of his person or property or both, the court may, if it thinks fit, appoint or declare them. اگر قانون جس کا مائنر سبجیکٹ ہے، اگر اس قانون کے مطابق دو یا دو سے زائد جوائنٹ گارڈینز اس مائنر کے یا اس کی پراپرٹی کے یا دونوں کے اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، دا کورٹ میں اف اٹ تھنکس فٹ اپوائنٹ اور ڈکلیئر دیم، تو کورٹ جو ہے وہ اگر وہ بہتر سمجھے تو ان تمام کو اپوائنٹ یا ڈکلیئر کر دے گی. اس کے بعد ہے سپریٹ گارڈینز میں بی اپوائنٹڈ اور ڈکلیئرڈ آف دا پرسن اینڈ آف دا پراپرٹی آف اے مائنر، یعنی مائنر جو ہے وہ اس کی پراپرٹی کے لیے یا مائنر پرسن کے لیے گارڈین کو اپوائنٹ یا ڈکلیئر جو ہے وہ کرنے کے لیے سپریٹ گارڈینز بھی جو ہے وہ اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مائنر کے لیے جو ہے وہ ایک سپریٹ گارڈین ہو اور اس کی پراپرٹی کے لیے جو ہے وہ ایک سپریٹ گارڈین ہو. If a minor has several properties, court may, if it thinks fit, appoint or declare a separate guardian for any one or more of the properties. اگر مائنر کے پاس جو ہیں وہ سیورل پراپرٹیز ہوں، اگر مائنر سیورل پراپرٹیز رکھتا ہو تو کورٹ جو ہے اگر وہ بہتر سمجھے تو وہ سپریٹ گارڈین فار اینی ون پراپرٹی اور مور آف دا پراپرٹیز، تو وہ کسی ایک پراپرٹی کے لیے جو ہے وہ سیورل یا سپریٹ گارڈین جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتی ہے، اور وہ سپریٹ گارڈین جو ہے وہ ایک پراپرٹی کا یا ایک سے زائد پراپرٹی کا جو ہے ایز اے گارڈین اپوائنٹ ہو کے اپنے فنکشنز اور ڈیوٹیز کو پرفارم کر سکتا ہے.